سب سے پہلے میں اس ادارے کے محترم صاحب اور تمام اساتذہ کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس الوداعی تقریب کو منعقد کرایا۔ میں آج کی اس پروقار تقریب میں تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری اس الوداعی تقریب کی دعوت کو قبول کر کے ہمارے وہ بزم ہے بزم پانی، اس بزم کی ہے ہر صبح سے ہر شام ہے اس کی نورانی۔ بہرحال یہ کہنا ضروری ہے کہ رخصت کی گھڑی آ پہنچی، وقت جدائی آ پہنچا۔ کاش کچھ اور دن اس پھولوں کی وادی میں بسیرا کر پاتا، اے کاش اس گلشن سے کچھ اور پھول اپنے دامن میں بھر لیتا، لیکن نہیں، مقدر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گلشن جامع کی زینت سے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رخصت کی گھڑی کب آ پہنچی، کچھ خبر ہی نہیں۔ میرے بڑے بھائی کا رجحان جامعہ ہاضہ کی طرف بڑھا اور محتمم مدرسہ ہاضہ حضرت مولانا سجاد حسین ندوی صاحب کے مشورے سے مجھے 2014 کے مارچ مہینے میں اس کاروان عظیم کا حصہ بننے کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت والا ہی کے مشورے سے آخر کا داخلہ درج ناظرہ میں کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کاش لطیفہ التماس کروں گا پیر محمد حسین صاحب سے عبدالرشید، میں درخواست کروں گا حضرت مولانا نذیر احمد اللہ، میں درخواست کروں گا مولانا صلاح الدین ندوی صاحب بن مشتاق احمد بابا، میں درخواست کروں گا حضرت مولانا رشمت بٹ بن سجاد احمد بٹ، مبشر منظور بن منظور احمد پیر، وحید احمد پیر بن بشیر۔ کاش کچھ ایام اور ان شفقت و محبت کے سائے عاطفت میں بسر کر لیتے، کاش کچھ عرصہ اور اس علم و عرفان کے مخزن اور علوم و فنون کے مرکز میں رہ کر یہاں کے علمی ماحول سے فائدہ اٹھا لیتے، کاش کچھ عرصہ اور یہاں کی علمی اور دینی فضاؤں میں پرواز کر لیتے، کاش کچھ ایام اور یہاں کی علمی و ادبی محفلوں سے مستفیض ہو جاتے، کاش کچھ وقت اور اپنے رفقا کے ساتھ یہاں کے وسیع میدان میں کھیل کود لیتے، لیکن قدرت کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ آخرکار وقت جدائی آ پہنچا۔ جب جدائی اور مفارقت کی گھڑی آتی ہے تو دل غمزدہ اور آنکھیں اشکبار اور دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ اس علم رنگ و بو کا یہی دستور رہا ہے کہ کسی کو کسی کی دائمی صحبت نصیب نہیں، ہر ملنے والے بچھڑتے ہیں، لوگ جب بچھڑ جاتے ہیں تو جسموں کے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، ان کی یادیں اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات شب و روز قلب و دماغ کے پردے پر ہمیش کے لیے ہنسی یادوں کی دل فریب اور دیدہ زیب تصویریں نقش کر جاتی ہیں جو کبھی گونج رہے تھے کہ یکایک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غیب کے خزانوں سے میرے لیے راستے ہموار کیے، اور ہماری بستی میں ایک بے بات خطیب و بلند عزائم رکھنے والے عالم دین حضرت مولانا سجاد حسین ندوی دامت برکاتہ العالیہ کی آمد ہوئی۔ حضرت کی حوصلہ مند گفتگو نے دل میں عجیب چنگاری پیدا کی۔ اسی وقت دل نے ٹھان لی کہ اب ایک ایسے ادارے کے اندر مزید حصول علم کے لیے جائیں گے جو ادارہ حضرت جیسے بلند عزائم رکھنے والے کی سرپرستی میں کام کر رہا ہو۔ پھر حضرت محترم صاحب سے اپنے دل کی تسلی کے لیے پاس کر کے میرے والدین نے میرا داخلہ مدرسہ ہاضہ میں کرایا۔ ان کو مدرسے سے بڑی الفت تھی، لہذا انہوں نے مجھے دنیاوی تعلیم کے بجائے دینی تعلیم کے لیے وقف کیا، اور ہر وقت میری فکر میں لگے رہے، جب بھی کوئی ضرورت درپیش ہوتی تو اسے فوراً پورا کرنے کی کوشش فرماتے۔ بہرحال جب میں نے پہلی بار اس مدرسے میں اپنا قدم رکھا تو یہ مدرسہ بوٹنگو کی بستی میں ایک کرائے کی بلڈنگ میں اپنی دینی خدمات انجام دے رہا تھا۔ وہاں میں نے ناظرہ مکمل کیا اور کچھ پارے حفظ بھی کیے، لیکن
कुछ ज़हनी और बचपने की वजह से मेरे कदम कुछ डगमगाने लगे तो मेरी तवज्जो तालीम से हटने लगी और मैं बिला इजाजत घर आने जाने मेरा लगा। हाल उस मुसाफिर की तरह है जो अभी कुछ देर कबल इस गुलिस्तान चमन में दाखिल हुआ ही था कि अचानक इसकी अलविदा की सदा गूंजी जा रही है। हजरात, यकीनन इंसान की पहली दरजगाह माँ की गोद होती है। फिर जब माँ अपने बच्चे को उस्ताद के हवाले कर देती है, उस वक्त वो बेकीमत पत्थर के मानद होता है जिसको उस्ताद तराश कर हीरा बना देता है। जहां माँ बाप अपने बच्चे को जमीन में कदम ब कदम चलना सिखाते हैं, तो वहीं उस्ताद उसे दुनिया में आगे बढ़ने का हाज़ा ने हमें इस काबिल बनाया जिसमें बबांगे दुहल बातिल की आंखों में आंखें डालकर बातिल को जवाब दे सके। अपने आखिर में तमाम असातिज़ा व मुंतज़िमीन में छोटे बड़े भाइयों को मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं कि अगर दौरान तालीम या इसके अलावा कभी भी कोई भूल चूक हुई हो या किसी से जाने अनजाने में कोई ज्यादती हुई हो तो हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद नदवी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें हर मुश्किल वक्त में साथ देकर सही रास्ते की जानिब राह दिखाई। इस तरह मैं जामा हाजा के इंतजाम का भी बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सख्तियाँ उठाई। न उनके लिए दिन में चैन था और न रात में सुकून। वो हमेशा हमारे खाने पीने के इंतजाम में मशगूल रहे। चाहता है कि हर एक उस्ताद पे अलग बोला जाए, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इदारा और इदारा के असातिज़ा एक गुलदस्ता है। गुलदस्ता में फूलों को अलग अलग पेश नहीं किया जाता है। अगर कोई ऐसा करे, मैं समझता हूँ ये इस गुलदस्ता में ऐब लगाना है, तो मैं अपने तमाम असातिज़ा को इस गुलदस्ता में ही रखना चाहता हूँ। इस गुलदस्ता की मेहनत और वुसाअत मुताला को देखकर शायर का ये शेर बरजस्ता याद आ गया, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब किया। आपकी बस्ती में कितने लड़के ऐसे होंगे, कोई इको चला रहा होगा, कोई पंजाब में इस वक्त शाल बेच रहा होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने आप में से कुछ तलबा यानी अपनी बस्ती में से एक या दो तालिब इल्मों को अल्लाह पाक ने अपनी नज़र करम फरमाकर मुंतखब किया और वहाँ से निकाला।